ہم ان تمام رینج لینڈ میں کیٹل پونڈس کے نام سے جو ہے جو جبڑے آج جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں ہم کیٹل پونڈس کے نام سے جو ہے نا وہ مرتب کرتے ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے یہ تمام اقدامات اٹھاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جتنے بھی جبڑے ہیں یہ ہمارے 3-4 یوزز جو میجر یوزز ہیں ان کے لیے ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تو جو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی مقامی افراد ہیں جو اپنی بیکوں میں جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی سیٹلمنٹ کے پاس رہتے ہیں، ان کی جتنے بھی مال مویشی ہیں، جانور ہیں جن کو قریب ترین چشمہ موجود نہیں ہے یا کوئی بھی واٹر ریسورس موجود نہیں ہے، تو وہ اس جبڑے سے وہ تمام اپنا پانی جو ہے پینے کا وہ حاصل کر سکتے۔ دوسرا اس کے علاوہ جو ہمارا ایک اور میجر کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میجارٹی ایسے ایریاز ہیں پہاڑیوں کے اوپر جن کو ہم بیکیں کہتے ہیں، وہاں چشمے موجود نہیں ہوتے۔ لوگوں کی ڈومیسٹک یوز، کسی نے کوئی کپڑا دھونا ہے، کسی نے کوئی ہاتھ دھونے، پاؤں دھونے، وہ چیزیں بھی موجود نہیں ہوتی، تو لوگ اس کو ڈومیسٹکلی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا جو ہے وہ میجر ہمارے پاس اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے وہاں جنگلی جانور رہ رہے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چڑیاں ہیں، آپ کے شیر چیتے وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں اگر آپ کی وہاں موجود ہیں اور ان کو اگر پانی موجود نہیں ہے تو آپ اس کی وہاں سے شفٹ کریں۔ جب آپ یہ جبڑے موجود ہوتے ہیں تو یہ تمام جانور جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور وہاں آپ کی بائیو ڈائیورسٹی جو ہے وہ رچ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک ایسا فائدہ بھی ہے جس کو ہم سب نظر انداز کرتے ہیں، لیکن وہ سب سے میجر فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے واٹر ریسورس، واٹر ٹینکس کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور یہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب جتنے بھی ہمارے آزاد کشمیر میں جبڑے بنے ہوئے ہیں، ان تمام جبڑوں میں جو پانی ریسٹور ہوتا ہے، خصوصاً مونسون کے ایریاز میں یا جب بھی بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ اسی کے ساتھ ساتھ انفلٹریٹ اور پرکولیٹ ہوتا رہے، اور کچھ وینز ہوتی ہیں جن کے ذریعے چشموں میں جو ہے وہ ایز اے سورس کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تمام فائدے ہیں جن کو ہم اگر اپنے آسان الفاظ میں کہیں تو کیٹل پونڈ جو ہیں یا جبڑے جو ہیں وہ یہ تمام فائدے پر، خصوصاً ٹورزم کا جو فلکس آیا ہے اس کے بعد لوگوں میں ان جبڑوں کی جو ہے نا صفائی اور مینٹیننس میں کمی آ گئی، خصوصاً مظفر آباد کے جو ایریاز ہیں، ہمارے پونچھ کے ایریاز ہیں جس میں باغ ہے، حویلی ہے، ایون جو ہمارا راولا کوٹ کا ایریا، یہ تمام ایریاز ہیں، یہاں پہلے بیکوں کے ساتھ جبڑے موجود ہوتے تھے اور لوگ سالانہ بنیادوں کے اوپر ان جبڑوں کی صفائی کرتے تھے۔ اب وہ واٹر ٹینک کے طور پر کام کرتے تھے۔ لوگوں میں شاید اس چیز کی اب اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ جو ہے گراؤنڈ واٹر ریچارج کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی لے مین سے بھی پوچھیں نا تو ان جبڑوں کی انتہائی قلت بھی ہو گئی ہوئی، اگر آپ ایک لے مین کی حیثیت سے بات کریں تو شاید ان میں 30 سے 40% کمی آ چکی ہو۔ یہ تمام وہ عناصر ہیں، اگر ان کو ہم اس طرح کہیں کہ لوگوں کو ہم نے آگاہ کرنا ہے، اویئر کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں ان کو بتانی ہیں، اسی کے بعد پھر ہم اس چیز کو ریسٹور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ جبڑے اس لیے رکھے جاتے تھے کہ جب قدرت بارش دیتی تھی تو بارش کا پانی ایک جگہ جمع کر کے اس کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ پہاڑوں پر چلے جائیں تو وہاں آج بھی جبڑوں کا جو نشان ہے، جگہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ یہ جبڑے اس لیے بھی کارآمد تھے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں ان پانی کا ایک استفادہ کرتے تھے، دوسرا نیچے والے علاقوں میں جو زمین جذب کر لیتی تھی وہاں پر چشمے جاری ہو جاتے تھے، جو پانی زمین جذب کرتی تھی اس کے نیچے والے علاقے وہاں پہ چشمے مل جاتے تھے۔ آج آبادیوں کے بڑھنے سے جہاں پر چشموں کا پانی آلودہ ہو گیا ہے، وہاں پر فضا بھی اور شہری علاقے بھی بہت ہی زیادہ آلودہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پینے کا پانی چشموں میں بہت سارے چشمے، میں اگر یہ اندازہ لگاؤں تو 99% چشمے جو ہیں وہ آلودہ ہیں، ان کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اور اس کی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اور جب تک یہ آبادی بڑھتی رہے گی ہمارے ہاں یہ پانی کا انتظام، پانی کا یہ سورس یہ ختم ہوتا جائے گا، اور یہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی نسلوں کے لیے۔